ایک عورت ہے کلمہ پڑھنے والی، ایک عورت ہے میری بہنوں سنو اور خدا کی قسم میری بہنوں، جس دن تم نے کنیز فاطمہ کا روپ دھارن کر لیا نا 80% معاشرہ اس دن ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ خبردار جو کسی نے مجھے ہنس کے دکھایا، اللہ کی قسم یہ دل کے درد کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو خبردار کسی نے ہنس کے دکھایا مجھے، یہ تمہاری ہنسیاں ہی تو لے ڈوبی، کیا بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہنسیاں لے ڈوبی تمہاری۔ ایک بات بتاؤں میں تمہیں، جس دن تمہارے گھر میں پردوں کے اہتمام ہوتے تھے نا، غیر بھی خدا کی قسم تمہارے پردوں کا احترام کرتے تھے۔ سچ ہے یہ، سچ، بہت اچھی بات، کیا بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اگر میری بات کا آپ کو یقین نہ آئے نا تو پورے مجمع سے اٹھا لو، 50 سال سے لے کے 70 اور 60 سال 55 سال کا جتنا بھی بیٹھا ہو، 50 سال کا اوپر بلکہ 40 سال کے اوپر جتنے بیٹھے ہوں، کھڑا کر لو، اور ایک بات بھی میری اگر مخالفت کوئی کر دینا تو گردن کاٹ دینا بیٹا۔ اب میں بتا رہا ہوں، اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے حوالے کے لیے، ان 40 اور 50 سال کے لوگوں سے پوچھنا۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، میری کتنی سی عمر ہوگی آپ کے سامنے، میں نے دیکھا تھا ہمارے بچپن میں ہماری ماں اور بہنوں کے اندر شرم و حیا تھی، پردے کا اہتمام تھا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، 70 سال کی بوڑھی اماں بھی تھی نا تو ٹوپی والا برقع اوڑھ کے نکلتی تھی، جی، ٹوپی والا جو ہوتا پتہ نہیں چلتا تھا، اس طریقے کے برقع حجاب تھے۔ اگر کسی کو اپنی چھت پہ چڑھنا ہوتا تھا، یہ چاچا بیٹھے ہیں بتائیں گے، اپنی چھت پہ چڑھتا نہیں تھا، پہلے اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھنے پردے ہو جائیو، کیا بات ہے، واہ واہ، اعلان کرتا تھا، اعلان کرتا تھا، اعلان کرتا تھا۔ ارے چھت تیری ہے پوچھ کیوں نہ، اسے پتا ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کا پڑوس ہے، میں چڑھ گیا، کوئی مسلمان کی بیٹی اپنے گھر میں بے پردہ نہ ہو، اس پر میری نظر نہ پڑ جائے، لوگوں اعلان ہوتا تھا ہم پیڑ پہ چڑھ لیں پردے ہو جائیں۔ بتاؤ چاچا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آج کوئی کرتا ہے اعلان؟ نہیں کرتا۔ جب تمہاری بیٹی نے پردوں کے جنازے نکالے تو زمانہ تمہارے حجاب پہ پابندی لگانے لگا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ جب تمہاری بیٹیوں نے پردوں کے جنازے نکالے، تمہاری بیٹیوں نے حجاب کو چھوڑا تو زمانہ حجاب پہ پابندی لگانے لگا۔ ارے سن، جب پہلے تم داڑھی رکھتے تھے تو داڑھی والے کی زمانہ عزت کرتا تھا، جب تم نے داڑیاں مڑا کے نالوں میں پھینکی تو داڑھی والوں کو شک کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ کہتے ہو ماحول خراب ہے؟ ماحول خراب نہیں، ہم خود خراب ہیں۔ اللہ تو نہ سویا ہے نہ اونگ رہا، معاذ اللہ، نہ اسے نیند آئے نہ اونگ آئے، نہ اسے بڑھاپا آئے، نہ اس کی پاور کمزور ہو۔ اللہ تو وہی ہے نا، کون؟ اللہ تو وہی ہے نا جس نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا تھا۔ اللہ تو وہی ہے نا۔ ارے حضرت یوسف کے حالات کتنے خراب تھے، سگے بھائیوں نے بے وفائی کر دی یار، اس وقت کے حالات نازک تھے کہ نہیں تھے؟ سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بات ہے کہ نہیں؟ باپ سے کہہ دیا، بھیڑیا کھا گیا، لیکن سن، رب کی رحمت نے کہا تھا یوسف میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ اندھے کنویں میں ڈال کے گئے ہیں، اسی کنویں سے نکال کے جب مصر کے تخت پہ بٹھاؤں گا تو یہ سارے کے سارے بھائی تیری تعظیم میں سجدے کر رہے ہوں گے، اور تیرے خواب کی تعبیر سچ کر دکھاؤں گا جو کہا تھا احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بابا سے، میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے، چاند اور سورج۔ باپ نے کہا تھا بیٹے یہ تیری عزت ہے، ایک دن وہ ہوگا تو یہ تیرے بھائی تیرے لیے سجدے کریں گے، تعظیم کی۔ جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر ایک بات سن لیں، اس شریعت میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، شریعت محمدی میں حرام ہے۔
یہ بھی سن لینا، کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن میں ہے کہ سجدہ جو آج پیروں کو سجدے ہو رہے ہیں، جو آج مزاروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، کان کھول کر کے سن لیں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ میرے نہیں، بریلی کے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو، سنیے، نہ کسی پیر کو سجدہ کیا جا سکتا، نہ کسی مزار کو سجدہ کیا جا سکتا، نہ کسی عالم کو سجدہ کیا جا سکتا، نہ کسی مفتی کو سجدہ کیا جا سکتا۔ آج میں نے دیکھا یہ ڈھونگی صوفی چل رہے ہیں، ڈھونگی صوفی انہیں سجدے کرا رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، سجدوں میں پڑے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام جی اگر تعظیماً کیا جائے تو حرام، اور اگر عبادت کے لیے کیا جائے تو شرک۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اگر عبادتاً کیا جائے تو شرک، اور اگر عبادتاً نہ کیا جائے، تعظیماً کیا جائے، تب بھی کیا ہے؟ حرام۔ زور سے بولے حرام۔ یہ مزاروں پہ سجادے نشین بیٹھے ہیں، گدی نشین بیٹھے ہیں، گولکیں بھر رہی ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں، بیٹھے وہاں جا کر کے کیا ہو رہا؟ سجدے ہو رہے ہیں، منع نہیں کرتے، منع کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے کہ سنو یہاں سجدہ نہ کرو، لکھ دینا چاہیے کہ یہاں اس طریقے سے پیشانی کو نہ جھکاؤ، جو سجدے جیسی شکل بھی، سمجھ رہے ہیں آپ، جو سجدے جیسی شکل بھی ہو۔ نبی فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تیرا رب وہ ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، تیرا رب وہ ہے جو اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائی ہم پریشان ہیں کہ یار ہماری مدد کون کرے گا، ہماری مدد کون کرے گا؟ ارے مدد کی بات کر رہا، تیرا مدد خدا کرے گا، بس تو ٹھیک ہو جائے۔